آپ کی جماعت نے بہت بہتر کام کیا، ایون کہ گورنمنٹ کے مقابلے میں کام کیا، مگر اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنے لوگوں کو آپ نے آفیشلی آپ کی جماعت نے ریسکیو کیا، فوڈ پرووائڈ کی، میڈیسن پرووائڈ کی، جانوروں کو کس طرح سے ریسکیو کیا گیا، اور اب اس ٹائم جلال پور پیر والا اور موٹر وے ایم جو ہے 20 وہ بند ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس ٹائم کیا صورتحال ہے؟ تابر صاحب کائنڈلی۔ جی بہت شکریہ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ بنیادی طور پہ ہمارا جو سلوگن ہے خدمت انسانیت کا، تو جب ہم پولیٹکس میں آئے تو ایک بڑی واضح طور پہ ہمارا ایک یہ مشن بھی تھا کہ ہم لوگوں کو نہ صرف یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم خدمت کرتے ہیں، بلکہ عملی طور پہ ہم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے پورے ملک میں ہمارے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، تو اتفاق یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہم کلائمیٹ چینج کو اسٹڈی تو کر ہی رہے تھے، پورے ملک کے خطرات، دنیا کی رپورٹس موجود تھیں، تو ہم نے ہزاروں نوجوانوں کو سوئمنگ کی ٹریننگز دیں جس پر ان ایڈوانس۔ یہ پچھلے 2 سال ریگولر سمرز کے اندر ہمارے لاکھوں نوجوان ہیں ہر ضلع کے اندر جنہوں نے سوئمنگ کی، کیونکہ لائف سیونگ ایک ایکٹیویٹی ہے، سپورٹ ہے، تو اس کے لیے ہم نے بہت سارے لوگوں کو تیار کیا تھا، اور ہم مسلسل کھانا پکانا، رمضانوں میں سحری تقسیم کرنا، تو یہ سارے کام ہمارے اوور دا ایئر چلتے ہیں۔ سستے تندور ہم بناتے ہیں، لوگوں کو سستے سہولت بازار، یہ ساری چیزیں ہماری پورے سال چلتی ہیں۔ لیکن یہ جو قدرتی آفت آئی ہے سیلاب جیسی، تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں بنیر سے واقعہ شروع ہوا، اور بنیر سے بھی پہلے چلاس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا جولائی کے اندر، تو وہاں پہ بھی ہم پہنچے، بنیر کا واقعہ ہوا، بنیر سے پھر جی بی کے اندر غزر ویلی اور یہ سارا علاقہ، تو اس سارے ایریا کے اندر ہم نے کام شروع کیا، اور پھر پنجاب کا جو فلڈ آیا آخر میں جلال پور تک جو ساری صورتحال رہی، تو میں فزیکلی وہاں موجود رہا، ہماری اپنی جماعت کی جو میڈیا ٹیم کو میں لیڈ کرتا ہوں، تو ہم ایڈوانس میں جا کے نہ صرف آگاہ کرتے تھے اپنے ریلیف ورکرز کو، جو ہماری کور کمیٹی ہے جو ڈیسیجنز لیتی ہے کہ کہاں پہ کیا چیز پرووائڈ کرنی ہے، بلکہ قومی میڈیا کو بھی ہم الحمدللہ ڈرون فوٹیجز بھی دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہاں پہ اتنی بڑی تباہی ہو چکی ہے تاکہ پورے ملک کی توجہ وہاں پر ہو۔ تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ کام کی، تو ہمارا جو ریسکیو اور ریلیف کا جو سارا فیز گزرا ہے، اس کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جن کو ہم نے 70 سے زیادہ اپنی بوٹس میں ریسکیو کیا ہے پورے ملک کے اندر۔ یہ عام طور پہ ریسکیو کا جو بوٹس کی جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ شام 5 بجے کے بعد بوٹس آپریٹ نہیں ہوتی، لیکن ہمارے جو ریسکیو آپریٹرز تھے انہوں نے رات کے 3 بجے، صبح 5 بجے، یعنی 24 گھنٹے 7 دن وہ مسلسل لوگوں کی جانیں بچاتے رہے۔ جب لوگ باہر آتے ہیں تو سب سے پہلی ضرورت ان کی صاف پانی اور کھانا ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ریسکیو کیا جو 4 دن سے درختوں کے اوپر تھے، چھتوں کے اوپر تھے، بھوکے پیاسے تھے، پانی فلڈ کا وہ پی رہے تھے، تو ان کو جب لا کے ہم اس پہ لے کر آئے بند کے پاس خشک جگہ پہ، تو یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، اور تقریباً 27 لاکھ لوگ ہیں جن کو پکا پکایا کھانا ہم پرووائڈ کیا ہے ہم نے۔ اسی طرح میڈیکل کیمپس کی اگر میں بات کروں تو ہر ضلع میں جہاں بھی فلڈ آیا تو وہاں پہ ہمارے میڈیکل کیمپس موجود تھے، تقریباً کوئی 2-3 لاکھ لوگ بنتے ہیں اسٹیٹس کے مطابق، جن کو ہم نے دوائیاں دی ہیں، ان کا علاج کیا ہے، اور ان کو جو بھی جلدی امراض تھے، جو ڈائجسشن کے ایشوز تھے، وہ ساری چیزیں ہم کرتے رہیں۔ پھر تقریباً 27 کے قریب ہماری خیمہ بستیاں جو ہیں وہ لگیں، ابھی بھی بہت ساری جلال پور میں لگی ہوئی ہیں، 10 سے زیادہ خیمہ بستیاں اس وقت جلال پور میں، تو یہ 30,000 سے زیادہ لوگ بنتے ہیں جو خیمہ بستیوں میں ہمارے مہمان تھے، اور ان کو ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ کھانا جو ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کیا جائے۔ تو الحمدللہ وہاں پہ سکولز موجود تھے، مددگار سکول کے نام سے، وہاں پہ میڈیکل کیمپس موجود تھے، بچوں کی پیدائش خیمہ بستیوں میں ہوئی ہے، بہت ساری یعنی سٹوریز ہیں ان خیمہ بستیوں کی اور ان فلڈ وکٹمز کی، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنے بڑے آپریشن کے اندر ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کیا۔ حکومتی ادارے بھی وہاں پہ موجود تھے، جہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ ہم نے تعاون بھی کیا، اور ایک قومی سوچ کے ساتھ الحمدللہ یہ پورا ریلیف آپریشن جاری رہا۔ یہ بڑا ٹف آپریشن تھا، مگر جو گورنمنٹ کے نمائندے تھے بہت سے فلاز وہاں پہ نظر آئے ہمیں، ہم نے ہائی لائٹ بھی کیے اکاڑا میں بھی اور دوسرے سٹیشنز پہ بھی، مگر آپ کی جماعت کے لوگ بڑا سنسیئرلی اور دل سے ایفرٹ کر کے، بلکہ میں نے خود شادرہ پوائنٹ پہ جو پروگرام کیا وہ میں نے آپ کی جماعت کے ساتھ کیا، تو یہ ٹریننگ ان کی بہت پہلے آپ نے سوئمنگ کی کروائی، اس کے بعد کوکنگ اور یہ ساری چیزیں، تو گورنمنٹ کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو بھی اس طرح سے کرنا چاہیے، اور یہ سینیریو، یہ ساری
टेक्निकल चीजें आपने कैसे ऑब्जर्व की, आपने कैसे टीम अप की, और इतना लंबा अरसा, इतना पहले आपने किस तरह से ये सारी चीजें स्केड्यूल की? देखें, हर कुदरती आफत के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी एक फ्लड के नहीं हैं। जब भी पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल में जो कुदरती आफात आई हैं, वहाँ पे हमारे लोगों ने काम करके जो है ये सलाहियत उनको हासिल हुई है। उसमें सबसे बुनियादी चीज़ है वो लीडरशिप होती है। जब क्राइसिस सामने होता है, उस क्राइसिस में कोई एक बंदा भी अगर खड़ा हो जाए जिसको ये पता हो कि मुझे करना क्या है, तो वहाँ से काम बेहतर होना शुरू हो जाता है। लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा मसला होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा मसला होता है। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि हम सामान जमा करेंगे, किसी जगह पहुंच जाएंगे, तकसीम हो जाएगा, लेकिन हमने ट्रकों को लुटते हुए देखा, छीना झपटी देखी, कत्लो गारत हो जाते हैं ऐसे जगहों पे, और लोग बड़े शदीद गम गुस्से के अंदर होते हैं। तो उनको मैनेज कैसे करना है, उनको कूल डाउन कैसे करना है, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो ये वो स्किल्स होती हैं जो प्रैक्टिस के साथ आती हैं और बहुत ज़्यादा तजुर्बे के साथ आती हैं। तो जब ये चीज़ें मौजूद थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन सब को अप्लाई किया, और गवर्नमेंट के इदारे भी हैरान हो जाते थे कि ये आप किस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो बहुत सारे फ्लॉज यकीनन थे, बहुत सारी कमियां कोताहियां थी। एक हमारा ब्यूरोक्रेटिक जो अंदाज़ है कि चीज़ों को सिर्फ तस्वीरों की हद तक, एक सोशल मीडिया की हद तक वो करते हैं और उसके बाद वो ऊपर भेज देते हैं ताकि लोग हुक्मरान मुतमईन हो जाएं, ये चीज़ें भी हमने बहुत सारी देखी। कई जगह हमने देखा कि ट्रेंड स्टाफ मौजूद नहीं था जो बोट्स का ऑपरेट कर सके, चीज़ें मौजूद थी कि यानी इक्विपमेंट्स ख़राब मौजूद थे। तो इन सारी चीज़ों में हमने बजाय ये कि तनकीद का रवैया अपनाते, हमने फैसिलिटेट उनको भी किया। जहाँ पे हुकूमत की कोई कमी नज़र आई तो हमने उनके साथ भी खड़े होकर उस कमी को दूर करने की कोशिश की ताकि लोगों की जानें बच सकें। ताबिश साहब, अभी सबसे बड़ी